امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کی ولی عہدی ہوئی تو امت مسلمہ میں 4 شخص تھے جی بالکل، جن سے یزید کو خطرہ تھا۔ اگر وہ 4 لوگ بیعت کر لیں تو اس کا مطلب تھا پورے عالم اسلام نے بیعت کر لی۔ قصر امارت کا محاصرہ کرنے نکلے تو کئی ہزار لوگ پیچھے تھے، پورا لشکر تھا۔ جب پلٹ کے دیکھا جب مغرب کی نماز پڑھی تو 30 لوگ تھے، اور جب سلام پھیرا تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمعون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک تعزیے، ذوالجناح کے جلوس، جھولے، مہندیاں اور یہ سارے معاملات، شبیاں، سب کچھ آپ کی خدمت میں شیعہ حضرات اور اہل تشیعت کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین، حضرت امام زمانہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، وہ تمام امت کے ہیں۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے، ان کی قربانی، صبر، احسان کا جذبہ ایک ایسا پیش کرتی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی عام آدمی اگر بات کرے تو اس کے پاس تو لفظ شاید گنے چنے ہوں۔ اس لیے ہم نے آج ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر ان کو دعوت دی ہے۔ ڈائریکٹر منہاج ایجوکیشن ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غم کی گھڑیاں سر پہلے محرم سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ درد کا وہ پہلو ہے جسے چھیڑ دیں تو پورا جسم ہی درد میں کرلانے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں 9ویں اور 10ویں محرم کے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں محرم میں بہت لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں، ظلم کی ایک بڑی کڑی ٹوٹ پڑی تھی۔ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جو علم ہے، جو ہسٹری ہے، جو اس کے مصاحب ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام، یہ پورا مہینہ اہل بیت نبی پر دکھ اور تکلیف کا مہینہ ہے، جس میں خانوادہ رسول حضرت امام علی مقام پر بہت زیادہ مصائب اور آلام اور تکالیف آئیں۔ اگر ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے جی اس کو صرف آگے گزارتے جائیں تو پرابلم اور نقطہ نظر اور جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کی ولی عہدی ہوئی تو امت مسلمہ میں 4 شخص تھے جی بالکل، جن سے یزید کو خطرہ تھا۔ اگر وہ 4 لوگ بیعت کر لیں تو اس کا مطلب تھا پورے عالم اسلام نے بیعت کر لی، اکثریت عوام الناس نے بیعت کر لی، لیکن 4 لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ ان 4 لوگوں میں حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس تھے، اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین تھے۔ یہ 4 شخصیات وہ تھیں کہ جن سے یزید کو خطرہ تھا، لہٰذا مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ متعلقہ گورنرز کو، مثلا یہ 4 لوگ مدینہ میں تھے، مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، یزید نے اس کو خط لکھا کہ ان 4 کو بلاؤ اور فوراً بیعت کرو۔ اب اس پورے ایونٹ میں خواتین حضرات یہ جو 4 افراد تھے، ان میں سے 2 بالکل سائلنٹ رہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں، بالکل سائلنٹ رہے، یعنی ان کی طبیعت کا بھی کہہ لیں یہ حصہ تھا، یا وہ اس معاملے سے انہوں نے خود اپنے آپ کو دور رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر حضرت امام حسین سے ملاقاتیں ضرور تھیں، ان کو کربلا میں جانے سے روکا ضرور، ان کو کوفہ کی بے وفائی اور اہل کوفیوں کا وہ کردار جو حضرت علی کے ساتھ کر چکے تھے، شہید کروا چکے تھے، حضرت امام حسن کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہ بار بار ریمائنڈ کرواتے رہے۔ لیکن امام حسین کیا کرتے؟ امام حسین ان کے سامنے وہ خطوط رکھتے تھے جو خطوط کوفیوں نے امام حسین کو بھیجے تھے اپنی مدد کے لیے، اور امام حسین فرماتے کہ کوفیوں کا جو ارادہ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر یہ قیامت کے دن کوفی خط لے کر آ گئے کہ باری تعالیٰ تیرے دین تباہ و برباد ہو رہا تھا، تیرے جو قصر تھا یعنی جو محل تھا، جو دارالخلافہ تھا، اسلام کا دارالخلافہ تھا، وہاں پر لونڈیاں نچائی جا رہی تھیں، شراب حلال تھی، محرمات کا لحاظ نہیں تھا، ہر طرح کی بدعات اور فضولیات ہو رہی تھی، اور ہم نے حسین تیرے اپنا جو امام وقت تھا اس کو خط لکھے کہ آؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے اقتدار قائم کرو اور سنت رسول کو پھر سے نافذ کرو۔ لیکن حسین نہیں آیا، تو اگر وہ یہ مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ امام حسین نے فرمایا کہ لہٰذا میں جاؤں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عبداللہ ابن عمر خاموش رہے اور عبداللہ ابن عباس خاموش رہے، بالکل خاموش۔ زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ حضرت امام حسین کی طرف سے آئی اور عبداللہ بن زبیر کی طرف سے آئی۔ ولید بن عقبہ کا خط آیا، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین مسجد میں بیٹھے، بالکل ٹھیک۔ قاصد پہنچا، اس نے کہا جی آپ کو ولید بن عقبہ بلا رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، بالکل ٹھیک، ہم آتے ہیں تم جاؤ۔
حضرت جو تھے عبداللہ بن زبیر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، وہ اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف چھپ کے چلے گئے۔ ٹھیک، امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ میں نے کہا ہے قاصد کو آؤں گا تو میں آؤں گا۔ میں آؤں گا۔ امام حسین آئے، آگے ملاقات ہوئی، ولید بن عقبہ بیٹھا تھا، اس نے مروان خبیث کو بلا رکھا۔ مروان خبیث کو بلا رکھا۔ مروان نے حضرت ولید بن عقبہ جو تھا یہ نرم دل تھا اور محبت اہل بیت کا، محبت مروان پرلے درجے کا خبیث تھا، لانتی تھا۔ اب کیا ہوا کہ ولید بن عقبہ نے جب کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ امیر شام کی وفات ہو گئی ہے حضرت امیر معاویہ کی، لہذا یزید کو تخت نشینی کروا دیا کہ آپ بیعت کر لیں۔ امام حسین نے فرمایا بھائی یہ بیعت کمرے میں کیوں طلب کی جا رہی ہے، یہ بیعت تو پبلکلی ہونی چاہیے تاکہ ایک کھلا ریفرینڈم ہو۔ نہیں، طریقہ یہی تھا، طریقہ تمام خلفاء کی بیعت پبلکلی ہوئی تھی، تو مجھ سے کمرے میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ کہہ کے امام تشریف لانے لگے تو مروان نے گستاخی کر دی۔ امام حسین سخت غصے میں آئے، جلال میں آئے۔ امام نے فرمایا اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے، ابن زرکا اس کا نام، نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تو خبردار تو میرے ساتھ ایسے کلمات بولتا ہے۔ امام حسین تشریف لے گئے۔ اس کے بعد امام حسین کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ دائرہ تنگ کریں گے، اب پریشان کریں گے۔ امام حسین نے حرمت مدینہ کو بچانے کے لیے کہ مدینہ حرم نبی ہے، اس کے اندر خون نہ بہے، مکہ ہجرت، مکہ پہ کچھ ماہ قیام رہا، مکہ پہ کچھ میٹنگز ہوئی، کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی، حتیٰ کہ خطوط کا تانتا بند گیا، خط پہ خط، خط پہ خط، خط پہ خط سے امام علی مقام نے ارادہ فرمایا خطوط کی کثرت سے کہ اب میں جاؤں گا۔ تو جب وہاں جانے لگے تو پھر کیا ہوا، جانے سے پہلے جب لوگوں نے منع کیا تو ایک اسٹریٹجی اپنائی جو بڑی مناسب تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں جانے سے پہلے اپنے ایک نمائندہ بھیج دیتا ہوں، وہ حالات کی خبر لے کر آ جائے، اور وہ نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل جناب کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ جی، حضرت مسلم بن عقیل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگوں نے بڑے اچھے، جب وہ کوفہ پہنچے تو بڑے اچھے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ ابتدائی طور پہ تو لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین خود آ گئے ہیں۔ پہلے دن 4000، دوسرے دن 4000، تقریباً چند دنوں میں 12000 کوفیوں نے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہیڈ آف دی انٹیلیجنس بھی تھے، یہ بات حقیقت جی ہے؟ بالکل، وہ تمام معاملات پر ان کی گہری نظر تھی اور وہ اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ آدمی تھے۔ بالکل تو میں اس بات کو مکمل کر لوں تو کیا ہوا، حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل نے معاملات کا جائزہ لیا۔ 12000 لوگ بیعت کر چکے تھے ایک شہر کے اندر، تو آپ اندازہ کر لیں کہ یزید کی مخالفت کا کیا عالم۔ انہوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں حالات سازگار ہے، آپ آ جائیں۔ ادھر خط لکھا، ادھر پیچھے سے یکسر حالات پلٹ گئے۔ پلٹا کیسے؟ اب جو کوفہ تھا، کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، اور یہ بھی محب اہل بیت تھا۔ یزیدی اس کے پاس آتے کہ مسلم بن عقیل یزید کے خلاف حسین کے حق میں بیعت لے رہا ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا، اہل بیت کے خلاف اقدام۔ اب کیا ہوا، خواتین آزاد، ہوا یہ کہ جب مسلم بن عقیل جب نعمان بن بشیر کی طرف سے اس نوعیت کی انہوں نے کہا یہ تو سست کر رہا ہے، تو وہ وفد یزید کا جو چاہنے والا تھا بنو امیہ کے وفاداروں کا، وہ یزید کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تو نعمان بن بشیر رہا تو تم نہیں رہو گے۔ ساری خبر دی، اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، ادھر سے ولید بن عقبہ کو معزول کیا، جو محبان اہل بیت تھے سب کو معزول کیا۔ اب کیا ہوا، جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو اپنے باپ کا بھی نہیں تھا، اپنے باپ کا بھی نہیں، عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد وہ ناظرین کربلا کا کردار تھا جس کے اوپر تمام فرقے، تمام مسلمان لان تان بھیجتے ہیں آج تک۔ اب کیا ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا اضافی، یہ بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کا اضافی چارج دے کر کوفہ بھیج دیا گیا۔ اس نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ گرفتاری کی کوشش کی، اور حضرت مسلم بن عقیل پر بڑا ہی ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، اور سب سے زیادہ وہ جبر کرنے والا عبید اللہ بن زیاد نہیں بلکہ وہ کوفی تھے جو خود کو شیعان علی کہتے تھے اور خط لکھتے تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے جیسی تلوار نکالی تو سارے گھروں میں چھپ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں ہے کہ جب وہ قصر عمارت کا محاصرہ کرنے نکلے تو کئی ہزار لوگ پیچھے تھے، پورا لشکر تھا۔ جب پلٹ کے دیکھا، جب مغرب کی نماز پڑھی تو 30 لوگ تھے، اور جب سلام پھیرا تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا، عبید اللہ بن زیاد نے گرفتار کروا لیا، اور گرفتار کرانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کئی مکالمے ہوئے۔ بالآخر اس نے قصر عمارت کے اوپر لے جا کے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کا سر قلم کر دیا جائے۔ نہیں، وہ روایت ملتی ہے وہاں پہ کہ ان کو دھکا دے دیا گیا، جہاں وہ سر قلم کر کے، پھر بعض روایتوں میں دھکا ہے، بعض روایتوں میں سر قلم کر کے وہاں پہ لٹکا دیا گیا، وہاں پہ لٹکا دیا۔ اب کیا ہوا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ عبید اللہ بن زیاد جو ان سے تھا وہ ہندا کا بیٹا تھا؟ نہیں، ہندا کا بیٹا نہیں تھا،
یہ اکثر کہا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد سے متعلق کہ یہ جنگ صفین تک، جنگ صفین تک حضرت علی کی طرف سے لڑتا رہا تھا۔ اچھا، ہاں، اب یہ بہادر تھا۔ اب جب امیر معاویہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو علی کے ساتھ ہے، تو انہوں نے، اب واللہ عالم سچ تو اللہ جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ تم تو میرے باپ یعنی ابو سفیان کی اولاد ہو کہاں سے یہ پتہ نہیں کہاں، یہ پتہ نہیں کہاں، ٹھیک ہے، ابن سرکا کا، اس لیے اس کو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ تو فلاں کی ماں کا بیٹا، کہا جاتا ہے نا کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں، باپ کا نام ہے، اس کی باپ کا نہیں ماں کے نام سے پکارا، اس کی ماں کے نام سے۔ تو اس طرح کے کردار کے لوگ، اس طرح کے کردار کے لوگ تھے، استغفر اللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ادھر سے خواتین و حضرات امام حسین چل چکے تھے، چونکہ یہ والا دور تو تھا نہیں کہ ایک منٹ میں خبر کہاں سے کہاں پہنچ جائے، بالکل۔ وہاں جو رابطہ ہوا امام حسین نے ان اصحاب اور ان محبین کو بتایا کہ تم خطرے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن دیکھو مسلم بن عقیل نے لکھ کے بھیج دیا کہ حالات سازگار ہیں، امام حسین چلے۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے اور حر بن یزید التمیمی نے امام حسین کا محاصرہ کر دیا۔ ناظرین، یہاں سے اگلے پروگرام میں، اگلی نشست میں ہم شامل ہوتے ہیں، جہاں سے ہم 9 محرم میں اور پھر مختلف قسم کے مقاصد اور اس وقت کے لوگوں کی سیاست کے مختلف پہلو بھی ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں رے کی حکومت کا ایک اہم مقصد نظر ہمیں آتا ہے، اور اسی مقصد کے پیچھے بہت ظلم اور جبر نظر آتا ہے۔